کہ ہم خواتین کے حقوق کے خلاف ہے، کچھ غلط فہمیاں ہے کہ نہیں، حقیقت میں لوگوں نے وہاں پر لڑکیوں کے کرکٹ کو کھیلنے کی پابندی لگائی؟ آیا یہ کھلے عام گراؤنڈ میں کھیلنا تھا؟ کس طرح تھا یہ؟ کچھ سوشل میڈیا پر اشتہارات چلے یا اس طرح خبریں چلی کہ چارباغ میں پہلی مرتبہ لڑکیاں جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں گی اور اس مقابلے کو دیکھیے اور اس سے لطف اندوز ہو جائے، اور اس طرح ایک پینک چلا، اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ نکل آئے، یہ فحاشی ہے اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لڑکیاں کھیلیں، ان کا حق ہے، سرکاری طور پر اسکولوں میں کھیلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ذہن کو مطلب ایک شاک دیتا ہے کہ کیوں مطلب آ بیل مجھے مار نہ، اس طرح ہے۔ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، لیکن وہ چار دیواری میں اور پردے میں کرتے ہیں۔ گراؤنڈ کے چاروں طرف جو ہے نا وہ چار دیواری نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا مردوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ تو سوات جو ہے نا پرامن علاقہ ہے، یہاں پر بہت سال ہوئے، اللہ کا شکر ہے، کوئی دھماکہ، کوئی اس طرح اکا دکا وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، مس مینجمنٹ تھی۔ اور اب یہ میسج بھی گیا کہ کوئی این جی او یہ کام کر رہا ہے ادھر۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور اس وقت میرے ساتھ سوات پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اور سینئر صحافی مشرق نیوز کے بیورو چیف نیاز احمد خان میرے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے سوات کے، اور خاص کر خواتین کے کرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ نیاز احمد خان نے اس کی رپورٹ کیا ہے، اس پر کام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں آنے کا۔ کیا کہیں گے یہ جو سارا ماجرا ہے، کچھ غلط فہمیاں ہے کہ نہیں، حقیقت میں لوگوں نے وہاں پر لڑکیوں کے کرکٹ کو کھیلنے کی پابندی لگائی؟ آیا یہ کھلے عام گراؤنڈ میں کھیلنا تھا؟ کس طرح تھا یہ؟ بہت شکریہ شیرین زادہ صاحب کہ آپ عوام کو حقائق سے باخبر رکھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹ کی ہے۔ یہ اصل اس طرح تھا کہ 1 اکتوبر کو یہاں پر ایک مقامی جو کلب ہے، انہوں نے خواتین کی کرکٹ کا مقابلہ کا انعقاد کیا تھا۔ اس میں انہوں نے ان کے مطابق 45 لڑکیوں کو مختلف کلاسز کے، 8ویں کلاس کی، 10ویں کلاسز کے، اس کو جمع کیا، ان کے ٹرائل کی، اور پھر 2 ٹیم بنائی۔ ایک کو انہوں نے نام دیا منگورا کرکٹ کلب اور دوسرے کو کبل کرکٹ کلب۔ اس میں 11 کھلاڑیاں تھی، جو لڑکیاں تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ منگورا جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس میں یہ مقابلہ انعقاد کرے، لیکن منگورا کرکٹ گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے اور وہ اس کا قابل نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں چارباغ میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اور پولیس ہے ان سے اجازت لی اور وہاں پر پردے میں ایک مقابلے کا انعقاد کیا۔ یعنی صبح 9 بجے ان کا مقابلہ تھا، لیکن ان کے جو منتظمین ہیں ان کے مطابق اس سے 1 دن قبل کچھ سوشل میڈیا پر اشتہارات چلے یا اس طرح خبریں چلی کہ چارباغ میں پہلی مرتبہ لڑکیاں جو ہے وہ کرکٹ کھیلیں گی اور وہ بڑا مقابلہ ہوگا، یہ ہے وہ ہے، اور سب لوگ وہاں شرکت کرے اور اس مقابلے کو دیکھیے اور اس سے لطف اندوز ہو جائے، اور اس طرح ایک پینک چلا۔ تو یہ چارباغ کے لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ یار یہ سوات میں پہلی مرتبہ اور چارباغ میں لڑکیاں کھلے عام جو ہے نا وہ کرکٹ کھیلیں گے اور دوڑے لگائیں گے، بالیں لگائیں گے۔ تو یہ ایک غلط میسج گیا۔ صبح جب یہ لڑکیاں وہاں گئی، وہاں سیکیورٹی بھی تھی، وہاں پولیس بھی تھی، لیکن ادھر جو مقامی مسجد ہے اس میں اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ نکل آئے، یہ فحاشی ہے اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بعد میں جو چارباغ کا چیئرمین ہے، جو منتخب چیئرمین ہے ثناء اللہ صاحب، وہ اور مولانا صاحب اور لوگوں کے ساتھ وہ گراؤنڈ میں آیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو جو منتظمین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس طرح کوئی اعلان نہیں کیا ہے، نہ ہم جو ہے نا کھلے عام یہ کرکٹ کریں گے۔ لیکن بہرحال جو لوگ جو تھے وہ مشتعل تھے، تو بڑے افہام و تفہیم سے اس وقت اسسٹنٹ کمشنر بھی تھا، ڈی ایس پی پولیس والا وہ بھی تھا، اور بھی نفری تھی۔ تو ان کے مابین مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ بات ہوئی کہ یہ کرکٹ یہاں نہیں کھیلی جائے گی۔ جو چیئرمین ہے ثناء اللہ، انہوں نے مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو تجویز دی کہ یہ کسی ایسی جگہ پر کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لڑکیاں کھیلیں، ان کا حق ہے، سرکاری طور پر اسکولوں میں کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، لیکن وہ چار دیواری میں اور پردے میں کرتے ہیں اور لڑکیاں اس کو دیکھتے ہیں۔ کوئی مرد اس میں نہ امپائر ہوتا ہے، نہ مرد اس کو منتظمین ہوتا ہے۔
تو انہوں نے اس کو اس وقت روک دیا، اور جو اس کا مطلب منتظم تھا، انہوں نے بھی یہ بات مان لی کہ یہاں پر اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ مشتعل ہے، گراؤنڈ کے چاروں طرف جو ہے نا وہ چار دیواری نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، اور صرف خواتین کو، یا اور یہ ٹرائل بیس پر تھا، یعنی یہاں پر انہوں نے یہ کرنا تھا کہ کچھ اچھی کارکردگی دکھانے والے لڑکیاں اس میں نکل آئیں گے تو سوات کا ایک کرکٹ کلب بنائیں گے لڑکیوں کا، اور پھر یہی کلب جو ہے نا مختلف ضلعوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں کھیلیں گے۔ تو بہرحال اس سے پھر ایک دو قسم کے چیزیں سامنے آئیں۔ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر خواتین پر پابندی ہے، خواتین نہیں نکل سکتی، اور یہاں انتہا پسندی برقرار ہے۔ دوسری طرف جو ہمارے مقامی میڈیا ہے، یا عام جو ہم آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری روایات کے مطابق نہیں تھا۔ یہاں پر پہلے کبھی بھی کسی بھی علاقے میں خواتین کا، لڑکیوں کا کھلے عام اس طرح مقابلے نہیں ہوئے ہیں۔ جس طرح ماضی میں اسکولوں کے، انٹر اسکولوں کے یا گرلز اسکولوں کے، ان کے مقابلے اندر چار دیواری میں ہوئی ہیں، ان کو میڈیا کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ان لڑکیوں کی فوٹیج لے لیں، ان پر رپورٹنگ کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اجازت ہی ہوتی، جب انعامات ہوتی ہے تو ہمیں بلا لیتے ہیں کہ اس کلب نے فرسٹ لیا، اس نے یہ کیا، اس نے گولڈ میڈل لیا، اور اب اس کو انکریج کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ لیکن اس طرح یہ دو چیزیں سامنے آئیں۔ تو اب اگر ہم علاقے کی روایت کی طرف دیکھیں تو لڑکیوں کا اس طرح بالکل کھلی میدان میں یہ کہیں بھی نہیں ہے، تو سب اس کی مطلب حمایت کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک روایت ہے، اور اس روایت کے مطابق لڑکیاں، وہ ہماری بچیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیاز صاحب وہ تو منتظمین نے بھی وہ کیا کہا ہے کہ ہم مطلب صرف لڑکیوں کو الاؤ کریں گے، اور مطلب مردوں کو یا لڑکوں کو دیگر تماشائیوں کو الاؤ تو نہیں کریں گے۔ بالکل یہی بات ہے، تو انہوں نے اس طرح کیا، لیکن جو ثناء اللہ صاحب ہے، چیئرمین ہے اور تحصیل چیئرمین ہے، باسر ہے، ان کے انڈر پولیس بھی ہے، ضلعی انتظامیہ بھی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چار باغ میں دو قسم کے تحفظات کی اس پر۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ کھلے عام اس طرح مطلب جو ڈریس پہنتی ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چار باغ سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں پر اب بھی ان کو خدشہ ہے کہ اس طرح ایلیمنٹس ہے جو بدامنی پلا رہے ہیں، دہشت گردی کر سکتے ہیں، ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ان پر کہیں سے فائر ہو جاتا، یا ان پر بم بلاسٹ ہوتا، یا ان لڑکیوں کو ادھر کچھ ہوتا، تو صرف سوات کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک غلط نام اور ایک غلط امیج بیسج چلے جاتا تھا۔ سوات چونکہ سیاحتی علاقہ ہے، ان کی بات یہاں تک بالکل درستی، کیونکہ ابھی ہنگو میں دھماکہ ہوا، مستوج میں ہوا، اس میں بہت سارے ہمارے بھائی شہید ہوئے۔ تو سوات جو ہے نا پرامن علاقہ ہے، یہاں پر بہت سال ہوئے، اللہ کا شکر ہے، کوئی دھماکہ، کوئی اس طرح کا وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، ایک 24-25 لاکھ آبادی ہے، تو اس میں یہاں پر جرائم بھی ہوں گے، لیکن وہی حالت نہیں ہے، یا اس کی 10% بھی نہیں ہے جب ہم پر جو گزری 2008-2009 میں۔ تو اس وجہ سے یہ ان کو ملتوی کر دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ اس مقابلے کو کسی گھر اسکول میں، گھر کالج میں، یا ایسی جگہ پر کر لیں جہاں چار دیواری ہو، تحفظ ہو، اور یہ اپنا پریکٹس کر لے اور اپنا گیم کر لے۔ بالکل ناظرین، تھوڑا سا میں چار باغ کے حوالے سے بتا دوں، منتظمین کو چاہیے تھا کہ وہ جو سوات کشیدگی کے دوران بھی سب سے حساس تحصیل تھا چار باغ، تو چار باغ جیسے علاقے میں لڑکیوں کا مطلب وہاں کرکٹ کھیلنا کل عام، تو یہ بھی ایک ذہن کو مطلب ایک شاک دیتا ہے کہ کیوں مطلب آ بیل مجھے مار نہ اس طرح ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں منگورہ شہر میں اگر کرکٹ گراؤنڈ خراب ہے، یہاں اسٹیڈیم میں کام ہو رہا ہے، تو کسی اور جگہ پر کر لیتے، یا اگر اتنے خرچے اخراجات ہو رہے تو مطلب کسی قبل والے علاقے میں کرتے، وہاں پر بھی مطلب وہ پردے کا اہتمام ہو سکتا تھا۔ بالکل اس میں آپ کی بات کو میں مطلب آگے بڑھاؤں گا۔ اس میں جو ہے منتظمین ہے اس کی مس مینجمنٹ تھی، انہوں نے غلط وقت پر، غلط ٹائم پر، غلط جگہ پر فیصلہ کیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیتے، وہاں پر جو ہے نا اس کی مشتہر نہ کرتے۔ اس میں جو ہے سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے کہ انہوں نے اس کو غلط میسج لوگوں کو دیا۔ ایک دن قبل سوشل میڈیا پر یہ ہے کہ لڑکیوں کا ایک مقابلہ ہے، اس سے ایک غلط تاثر گیا، تو اہم بات یہ ہے۔ دوسری اہم بات، میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں، چار باغ جو ہے نا ماضی میں بہت سینسٹیو علاقہ رہا ہے، جس طرح چار باغ، مٹا، کبل
قبل میں بھی کچھ علاقے کچھ نہیں ہے. بالکل. تو یہ مس مینجمنٹ تھی. اور اب یہ میسج بھی گیا کہ کوئی این جی او یہ کام کر رہا ہے ادھر اور لڑکیوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو این جی او جب نام آ جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک نگیٹو سوچ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب گورنمنٹ کرتے ہیں یا محکمہ جو سپورٹس ہے وہ کرتے ہیں یا اسکول کے جو مطلب منتظمین کرتے ہیں یا ایجوکیشنل ادارے کرتے ہیں تو ایک اچھی میسج چلی جاتی ہے. تو اس میں سارا قصور جو ہے نا ان کے منتظمین کو پسر ڈالتا ہوں. ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, ان کو اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے کہ نہ یہ وقت درست تھا, نہ یہ جگہ درست تھا, اور نہ ان کی مینجمنٹ درست تھی. تو یہ ان کو کرنی چاہیے, پہلے سے ان کو اس کے لیے ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جب آپ اس کو مطلب آگے بڑھائیں گے تو طرح طرح کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے اپنی اپنی جو ہے نا وہ بیانات جو ہے نا وہ جاری کر دیتے ہیں. تو یہی صورتحال ہے. اصل میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمیں مطلب ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم خواتین کے حقوق کے خلاف ہے. یہاں پر ہماری بچیاں جو ہے نا باقاعدہ طور پر اسکولوں کے اندر اور اسکولوں کے باہر بھی, لیکن وہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے, اس کی منتظمین سارے جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں خواتین. تو یہی مطلب اس میں بھی ہونا چاہیے تھا, اور پردے کا اہتمام جو ہے نا وہ پہلے سے ہی تھا. مطلب وہاں پر کوئی الاؤ نہیں تھا, مرد یا لڑکے وغیرہ کوئی الاؤ نہیں تھا. لیکن بہرحال کھلے عام میدان میں اور اتنے حساس علاقے میں کرکٹ کا کھیلنا, اور وہ بھی مطلب لڑکیوں کا, اور اس طرح میرا خیال ہے جس طرح نیاز احمد خان نے آپ کے لیے وہ واضح کر دیا ہے کہ وقت اور جگہ کا تعین کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. تو میرا خیال میں اتنا ہی کافی ہے. اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.